اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور دین مبین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر شخص جو ہے وہ دینی معلومات رکھتا ہے تھوڑی بہت، اور خاص کر اتنے معلومات وہ ضرور رکھتا ہے کہ جس میں اس کو خود فائدہ ہو۔ ہم نے دین مبین کے اس حصے کو زیادہ تسلیم کیا ہے دل و جان سے، باللسان و تصدیق بالقلب، صحیح اس حصے کو تسلیم کیا ہے کہ جس میں ہمیں فائدہ ہو۔ وہ دین کے پیاری پیاری باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ ہم حلوہ کھانے والے لوگ ہیں اور کھانے کے بعد میٹھا شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم نے دین یہاں سمجھا ہوا ہے، اتنا دین سمجھا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ دانت بھی نکال رہے ہیں، جی یہ جناب یہ میٹھا ہے اور یہ میٹھا سنت ہے۔ ہم نے دین مبین کے اس حصے کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے کہ جو ذرا آسان دین سا ہے، آسان۔ فرائض کو بھی زیادہ تر وہی قبول کیا ہے جس میں ذرا آسانی ہو۔ دو چار بندے بیٹھے ہیں، چلو جی یار نماز پڑھنے نہ چلے، اور چلو چلتے ہیں۔ دو چار بندے نماز پڑھنے جاتے تو میں بھی ساتھ چل پڑا، جاتے ہوئے بھی غیبت، آتے ہوئے بھی غیبت، اور وضو کر لیے ماشاءاللہ، دوران وضو بھی گفتگو، اور پھر جناب بن ماشاءاللہ جس رومال پر یا جس ٹوپی پر جناب بن ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی ٹوپی پر یا اسی رومال پہ ماشاءاللہ اسی کو تولیہ بھی بنا لیا ہے۔ دبے پاؤں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ دنیا جہان کے سوچ، دنیا جہان کے فکر، دنیا جہان کے معاملات، دوران وضو بھی، سنتوں کے دوران بھی، اور خدا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوئے اس وقت بھی بس کھڑے ہیں۔ ایک یہ بندگی ہے، یہ چسکے والی بندگی ہے۔ اور اس طرح کے ہم جیسے، آپ کی تو میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے جیسے لوگوں نے 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مگر جدھر کھڑے تھے ادھر ہی کھڑے، جہاں کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے۔ دنیا جہان کا فراڈ ہم کرتے ہیں، دنیا جہان کے جھوٹ ہم بولتے ہیں، دنیا جہان کے دجل ہم کرتے ہیں، بے حیائی ہمارے اندر موجود ہے، بے پردگی ہمارے اندر موجود ہے، ظلم و جبر ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے آنکھوں پر ہمارا کوئی پیرا نہیں ہے، کانوں پر ہمارا کوئی پیرا نہیں ہے، اور یہ دین ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں نا کہ تھوڑا سا ذرا صفحے جب مکمل ہو تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم نے دین مبین کے اس حصے کو قبول کیا ہے، اور یہ بڑے دل و جان سے تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد معذرت کے ساتھ ہم کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں۔ لنگر شریف جلسہ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا جی کہ آج امام حسین پاک کا جلسہ ہے یا آج سیرت رسول کا جلسہ ہے، تو ساتھ کہنے والے کہتے جی پکے گا کیا، لنگر میں کیا ہوگا؟ یہ ہمارا دین ہے، کیا پکے گا، کیا پکے گا، کھانے میں کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد کھانے کے وقت میں بھی جو ہمارا اخلاقی جو دائرہ کار ہے، ہم اس کو بھی حد کراس کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو جب آپ کبھی دیکھیں گے، جب کھانا کھاتے ہیں نا اس وقت ان کو دیکھنے
میں افسوس پڑتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو کتنے عزتوں سے نوازا ہے، اور آپ کا جو انداز ہے یہی تو بتا رہا ہے کہ یا اس بندے نے زندگی میں نہ کھانا کبھی دیکھا ہے، اور یا لگتا ہے یہ زندگی کا پہلا کھانا ہے یا آخری ہے، بس اس کے بعد میرے خیال میں دفتر بند ہونے والا ہے۔ یہ تماشے آپ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے زمانے میں دور میں ہر بندہ مفتی ہے، پورا سال کنجریاں نچانے والا، ڈانس سکھانے والا، سوشل میڈیا پہ ڈانس کی ایکٹنگ دکھانے والا، پورا سال ڈانس سکھاتے ہیں، اور پھر رمضان شریف میں وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ جو ہیں، ہم اور آپ لوگ، ہر بندہ مفتی ہے۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دین ہے، جس چیز کا ہمیں فائدہ ہے وہ دین ہے۔ دین متین کے ساتھ ہمارا بس صرف مقصد کا رابطہ ہے، مطلب کا رابطہ ہے۔ جو دین ہمارے مطلب کا ہے وہ دین قبول ہے، جس دین میں میٹھا ہو وہ قبول ہے، جس دین میں دیکھ کے کھانے پکاتے ہو وہ دین قبول ہے، جس دین کے لیے ہجرت کرنا پڑ جائے وہ دین قبول نہیں ہے۔ جو دین مجھے حرام سے روکے وہ دین مجھے قبول نہیں ہے، جو دین مجھے بے حیائی سے روکے وہ دین مجھے قبول نہیں ہے، جو دین مجھے ظلم سے روکے وہ دین مجھے قبول نہیں ہے، جو دین مجھے تھوڑے سے کھانے پر قناعت سکھائے وہ دین مجھے قبول نہیں ہے۔ بہت بھوک تو مجھے قبول ہی نہیں ہے، او اللہ خیر ہی کرے کہیں شوگر لو نہ ہو جائے۔ یہ بیماریاں کیا صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی؟ کیا تابعین کے دور میں نہیں تھی؟ تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی؟ ایک ایک بندے کو آپ دیکھیں جناب، وہ زیادہ کھا کر جناب من وہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے بیچارے۔ بلکہ اگر آپ کبھی تجربہ کر رہے ہیں تو ہر بندہ تقریباً اس کے وجود میں 1700 بیماریاں موجود ہے۔ کیوں؟ یہ خوراک ہے۔ اور بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری آتی ہے خوراک کی بد پرہیزی سے، اور ایک بیماری آتی ہے جب ہم دین کی طرف بالکل پشت کر لیتے ہیں نا، اور ہر معاملے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ کیا آنکھ بند کرنے سے رات ہو جائے گی؟ دن دن ہے اور رات رات ہے۔ اسلام اور دین بیساکھیوں پہ نہیں چلتا۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ ہمارا محسن اسلام، اسلام نے جینا سکھایا ہے۔ آج اگر باپ کی عزت ہے تو اسلام کی قدریں ہیں، اگر آج ماں کی عزت ہے تو اسلام کی قدریں ہیں، اگر آج بیٹی کی عزت ہے تو اسلام کی قدریں ہیں، آج اگر بزرگوں کی قیمت ہے، عزت ہے، توقیر ہے، شان ہے، یہ اسلام کی سارے تعظیمات ہیں، تکریمات اسلام کی، اسلام نے بتایا۔ میرے محترم ذرا توجہ فرماؤ، میں بنیادی باتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، جناب کی توجہ چاہوں گا۔ ہم شوقین لوگ ہیں، چسکے خور لوگ ہیں، کوئی چنگا جا شعر سناؤ اور پھر نعت خوان صاحب جو ہے وہ ہمیں بیٹھے بیٹھے جناب من ماشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین معافی نصیب فرمائے۔ ہمارے جو سٹیج پہ آنے والے لوگ ہیں نا جی، اللہ رب العالمین اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ ہمیں گھڑی گھڑی یہاں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو تو اتنا کچھ ہو جائے گا، سبحان اللہ کہو تو یوں ہو جائے گا، اور سبحان اللہ کہو تو نہیں جو ہو جاتی۔ اور یار یہ ڈرامے بازیاں کب تک سنو گے؟ ارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اگر جنت ملتی ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک رات پوری رات نعت رسول مقبول سننے سے جنت کی ٹکٹ ملتی ہے تو پھر مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمائش ہے،
ہمارے محفلوں میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جس کے پاس 2-4 پیسے ہوں. ہمارا مہمان خصوصی زانی ہوتا ہے. محفل میلاد کا مہمان خصوصی زانی ہوتا ہے. محفل میلاد کے مہمان خصوصی شرابی ہوتا ہے. محفل میلاد کے مہمان خصوصی بد کردار انسان ہوتا ہے, ظالم انسان ہوتا ہے, قاتل انسان ہوتا ہے, اور منبر رسول پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ ہمیں دین سکھاتا ہے. جس انسان کو آپ دیکھیں گے بچپن سے لے کر لڑکپن تک, لڑکپن سے جوانی تک, اور جوانی سے بڑھاپے تک ہماری نظریں گند ہے, ہماری نظریں گند ہے. خوف خدا نہیں رہا, وہ جلوہ نہ رہا, ڈر ختم ہوا, خوف ختم ہوا, ہر بندہ بے لگام ہے. اور معذرت کے ساتھ میں توجہ جناب کی چاہوں گا, یہ جو نظر کا گندا انسان ہوتا ہے نا, نظر کا, میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جب متحدہ ہندوستان میں تشریف لائے نا, 12,000 کے لگ بھگ آپ کے پاس فوج تھی, 17 سال عمر ہے. توجہ جناب کی چاہوں گا. آج کا جوان کہتا ہے جوانی کیسے بچاؤں, آج کا جوان کہتا ہے میں جوانی کیسے بچاؤں. آج کا جوان, آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, کسی کالج میں چلے جاؤ, کسی اسکول میں چلے جاؤ, مسٹنڈے اسکولوں کے باہر اور کالجوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. کتنی کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیے, کالج چھوڑ دیے, مسٹنڈے باہر کھڑے ہوتے ہیں, تارتے ہیں. وہ بیٹیاں, وہ باعزت بیٹیاں, وہ باعزت مائیں جو بنے گی, وہ باعزت باپ جو بنیں گے, وہ اسکولوں اور کالجوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے نظروں کی غلاظت سے ان بیٹیوں کو, عزتوں کو لوٹتے ہیں. پھر کہتے جوانی کیسے بچائیں. محمد بن قاسم کا نام سننے والوں ہمارے اکابرین یہ ہے, ہمارے بڑے یہ گزرے ہیں. آپ نے جس کا مطالعہ کیا وہ آپ کو پتا ہوگا, مگر میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے ہیرے اسلام نے آپ کو دیے ہیں. محمد بن قاسم جیسے لوگ, 17 سال عمر ہے, اور عربی بولنے والا بندہ, اس کو اردو بھی نہیں آتی, اس کو پنجابی بھی نہیں آتی, اس کو ہندو بھی نہیں آتی, اس کو بلوچی بھی نہیں آتی, وہ عربی بولتا ہے. متحدہ ہندوستان کے چوک میں ایک دن کھڑا ہے اور ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں, آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں آج. تو انہوں نے کہا پریشان تو ہوں اس لیے کہ مجھے ہندوستان کی زبان نہیں آتی, مجھے ہندوستان کے راستوں کا نہیں پتا. اسلام کی خاطر لڑنے جھگڑنے کے لیے تو نکلا ہوں, مگر مجھے ان لوگوں کے کلچر کا نہیں پتا, مجھے راستوں کا نہیں پتا, مجھے زبان کا نہیں پتا, مجھے معلومات نہیں ہے. تو مقابلہ راجہ دہر سے, وہ بڑا جابر انسان ہے, بڑا ظالم ہے, بڑا تگڑا بندہ ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ تو بڑا جابر آدمی ہے اور بڑا ظالم آدمی ہے, اور یہ تو پتہ نہیں کیا بنے گا آپ کا. محمد بن قاسم نے اس بزرگ سے فرمایا کہ تم دعا کرو, تم دعا کرو, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اس رسول اللہ کی شفقت ہمارے ساتھ ہے. آپ دعا کریں, اللہ خیر کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. چند دن جب گزر گئے نا, تو اسی بزرگ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, اور اس بزرگ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ محمد بن قاسم کو جب دیکھتا ہے بڑا خوش ہے. محمد بن قاسم مسکرا رہے ہیں, خوشحال ہے, بالکل خوشحال ہے, وہ اطمینان چہرے پہ موجود ہے. تو اس بزرگ نے محمد بن قاسم سے عرض کیا کہ اس دن تو آپ بڑے پریشان تھے اور آج تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو اور اطمینان ہے چہرے پر, تو خیر تو ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آج تو میں بڑا خوش ہوں. خوشی کا سبب یہ ہے کہ میں نے اسٹڈی کر لی ہے,
میں نے راجہ دہر کی اسٹڈی کر لی ہے، میں لڑا نہیں ہوں ابھی تک، مگر میں نے اسٹڈی کر لی ہے، اسٹڈی یہ کر لی ہے، میں نے مطالعہ کر لیا ہے، معلوم کر لیا ہے کہ راجہ دہر نظر کا گندا انسان ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ذرا تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دو۔ محمد بن قاسم نے فرمایا کہ میں نے اسٹڈی کر لی ہے کہ راجہ دہر نظر کا گندا انسان ہے، اس کے نظر سے ماموں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، اس کی نظر سے پھوپھو کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، ان کی نظر سے خالہ کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا بابا، جو لوگ نظر کے گندے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 2 گھنٹے کی مار ہے، 2 گھنٹے جب میرے سامنے آئے گا نا، آپ یاد رکھنا، میرے الفاظ کو نوٹ کر لو، جو نظر کے گندے لوگ ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے، جن کے پاس کردار کی دولت نہ ہو وہ دلیر نہیں ہوتے۔ دلیری تو انسان میں کردار لے کر آتا ہے، انسان کا قول و فعل ایک ہو، جس کی جلوتیں پاک ہو، جس کی خلوتیں پاک ہو، جس کی راتیں پاک ہو، جس کے دل پاک ہو، جو شرابی نہ ہو، جو زانی نہ ہو، جو بد کردار نہ ہو، وہ دلیر ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن قاسم 17 سال عمر رکھتا ہوں، میں نے پوری زندگی 17 سال میں یا قرآن پڑھا ہے یا رسول اللہ پہ درود پڑھا ہے۔ تو ہمارے سامنے وہ بد کردار کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ میرے محترم ذرا توجہ فرماؤ، یزید کون تھا؟ مر گیا، یزید لعین مر گیا، مگر اس کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ اس کے مسلک پر لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ یزید ظلم کا نام ہے بابا، یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزیدیت ظلم کا نام ہے، یزیدیت بے حیائی کا نام ہے، یزیدیت بے پردگی کا نام ہے، یزیدیت کفر کا نام ہے، یزیدیت نماز نہ پڑھنے کا نام ہے، اور یزیدیت حرام کھانے کا نام ہے، جبر کا نام ہے، بے حیائی کا نام ہے۔ یزید دمشق کا جامع مسجد کا خطیب تھا، تاریخ کا مطالعہ کریں ذرا۔ یزید دمشق کا جامع مسجد کا خطیب اعظم تھا، یزید کی داڑھی بھی تھی، یزید جوبہ بھی پہنتا تھا، یزید پگڑی بھی رکھتا تھا، اور منبر پہ دمشق کی جامع مسجد پہ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا۔ کتنے عید پڑھوائے یزید نے، جمعے پڑھوائے، اور کتنے حج پڑھوائے یزید نے۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی امام حسین کو اپنا کنبہ کٹانے کا؟ کیا ضرورت پڑی؟ مگر آپ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امام حسین کے خطبوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس لعین کے خلاف اس لیے نکلا ہوں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں یزید کو، یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کو مدینہ طیبہ میں شراب پیتے دیکھا ہے، مسجد نبوی میں۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کو دیکھا، وہ رنڈیوں کا ڈانس دیکھتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں وہ رنڈیوں کا ڈانس دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے۔ امام حسین نے یہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب کہیں جذبات میں۔ بابا میں جذبات میں نہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو پلاٹوں کا پتہ ہے، ہاں ہمیں دین کا پتہ ہے، ہمیں اب دین نہ پڑھائیں۔ جو چیز دین نے بیان کی ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ یہ بعد میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو زیادہ سیانے مولانا صاحب پتہ نہیں کوئی جذبات میں تو نہیں، وہ جذبات میں نہیں ہوں، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا
خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں لڑنے جھگڑنے کے لیے اس لیے یزید کے سامنے نکلا ہوں کہ وہ ان رشتوں کو حلال سمجھتا ہے جو قرآن نے حرام کیے ہیں، ان رشتوں کو حرام سمجھتا ہے جن کو حلال کہا ہے، حلال کو حلال نہیں سمجھتا اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ مجھے انہوں نے یہی کہا کہ تم مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر یہاں اس آستانے پر تم بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کے آستانے پر بیٹھ جاؤ، یہاں لوگ آتے رہیں گے، درس قرآن دیتے رہو، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، مگر باہر کا نظام ہمارے ذمہ کر دو۔ امام حسین نے فرمایا کہ جو نانا کا نظام، جو قرآن کا نظام، جو اسلام کا نظام، جو مسجد میں نظام ہوگا زمین پر بھی وہی نظام ہوگا، جو نظام مسجد میں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یزید سے امام حسین کا اختلاف کس چیز کا تھا کہ وہ اللہ کریم کی حدوں کو پلانتا تھا۔ آج کے زمانے میں معذرت کے ساتھ آج کے اس فی زمانے دور میں کیا ہمارے گھروں میں وہ نمازی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے مگر گھر میں مجرا نہیں ہوتا؟ برا نہ بنانا، اور اگر آپ کو برا لگتی ہے تو لگے، مرچے لگتے تو لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں میں آپ کے بیٹے کی شادی پر کیا مجرا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے یزید کے بارے میں کہا کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید شراب پیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شراب ایک کلچر بن چکا ہے، ایک کلچر بن چکا ہے، شراب پیا جاتا ہے۔ ہمارے شادیوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر حاجی صاحب اسلام میں اسی طرح داخل ہے، مولانا صاحب اسلام میں اسی طرح داخل ہے، اور اگلے 2 دن پہلے گھر میں اجرا ہوتا ہے اور 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے تصویر بن رہی ہے مدینہ پاک میں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا جی۔ میں پچھلی باری بھی عمرے پہ گیا تھے، ہون بھی گیا، تو مدینے جانا اللہ کا کرم ہے۔ تو گھر میں جو بے حیائی کی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میرے محترم، اسلام کے اس بنیادی چیزوں پہ غور کیا جائے۔ اگر ان چیزوں پہ غور کرو گے، اسلام کسی تماشے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر تے آدھے بٹیر نہ بنو، اسلام کو قبول کر لو، اسلام کو دل و جان سے قبول کر لو، اور اسلام نے جس چیز کو حرام جانا ہے اس کو حرام جانو، اسلام نے جس چیز کو حلال جانا ہے اس کو حلال جانو۔ اور زندگی بھر ہم سوچ رکھتے ہیں یزیدی، صبح و شام یزید والے کام کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، یزید جھوٹ بولتا تھا، حرام ہم کہتے ہیں، یزید حرام کہتا تھا، اللہ کے حدوں کو پلانتا تھا، اللہ کریم کے حدوں کو رونتا تھا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے مردہ یزید پر لعنت بھیجنے کی؟ ہمارے معاشرے میں یزید نہیں ہے۔ حسینیت اس شے کا نام ہے کہ جہاں پر تمہیں برائی نظر آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ 3 طریقے ہیں ایمان کے۔ ایمان مضبوط ہو تو بے حیائی کو ہاتھ سے روکو، اسلام اگر اندر مضبوط ہے تو برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ اندر اگر اسلام مضبوط ہے تو زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، برا بلا تو کہہ سکتے ہو نا۔ ہم نے پوری زندگی اسلام کا نام بطور کارڈ استعمال کیا ہے، پوری زندگی اسلام کا نام بطور ضرورت استعمال کیا ہے۔ اسلام ہمیں اتنا قبول ہے جو تھوڑا فائدہ دے، جو اسلام ہمیں روکے، جہاں سے روکے وہ اسلام قبول نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کا بس وہ حصہ قبول ہے، حسینیت
کی طرح اگر مرنا چاہتے ہو تو پھر زندگی بھی تو حسین کی طرح ہونی چاہیے نا. ہماری زندگی یزید کی طرح ہے اور سوچ جو ہے وہ ماشاءاللہ سوچ رکھتے ہیں کہ موت اللہ امام حسین جیسے دے دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, اس کو تو سارا پتا ہے. کیا میرے بارے میں اس کو نہیں پتا, آپ کے بارے میں نہیں پتا؟ ہماری جلبتیں کیسی ہے, ہماری خلبتیں کیسی ہے, ہمارا قول فعل کیا ہے, ہمارے آمدن کے ذرائع کیا ہے, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے, دن کیسے گزرتے ہیں, قول فعل کیا ہے, ہماری جلوتیں خلوتیں کیا ہے, باہر میں لوگوں میں اسلام کیا ہے, اندر کمرے میں اسلام کیا ہے. اسلام کو روشنی میں مانتے ہیں ہم. ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ صرف روشنی کا ہے. روشنی میں تصویر اوڑھی جاتی ہے, روشنی میں ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے, مگر ایمان یہ ہے, حضرت حیدر کرار کا فرمان مبارک ہے کہ کامل انسان اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو. ہماری تنہائی داغدار ہے, ہمارا قول فعل داغدار ہے. محترم, ان چیزوں پہ غور کیا جائے. مردہ یزید کے پیچھے نہ بھاگو, اپنے یزید کی طرف دیکھو. ہمارے اندر یزید موجود ہے, ہمارے اندر ہر وقت جنگ ہے, موجود ہے, جنگ موجود ہے. ہمارے اندر کفر اور اسلام کی جنگ اندر موجود ہے. پاکستان کی فکر چھوڑ دے, صوبہ پنجاب کی فکر چھوڑ دے, کے پی کے کی فکر چھوڑ دے, بلوچستان کی فکر چھوڑ دے, اپنے وطن کی فکر چھوڑ دے. اس وطن کی بات کرو. اس وطن پر طاغوت کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں بے حیائی کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں ظلم کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں بے پردگی کے ڈیرے ہیں. اس ظلم پر نظام یزید کا ہے, اس ملک پر نظام یزید کا چل رہا ہے. یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اس ملک پر یزید کا نظام چل رہا ہے. اور آپ بھاگ رہے ہیں یزید کے پیچھے. یزید تو ہمارے اندر موجود ہے. اندر کی یزید کو تو مارو نا. اندر کا یزید اسی طرح کا اسی طرح ہے. اندر کا یزید نہ روزہ مار سکا چونکہ روزہ روزے کی طرح نہیں ہے. اندر کا یزید نہ حج مار سکا جو حج حج کی طرح نہیں ہے. پہلے لوگ جاتے تھے جناب حج پہ جاتے تھے, عمرے پہ جاتے تھے, لوگ آتے تھے, ان کی زیارت کرتے تھے. کوئی مدینہ طیبہ کی بات سناؤ, کوئی مکہ کی بات سناؤ. آج کل کسی حاجی کی بات ہو کہتے کہ ہوٹل ٹھیک نہیں سی, ہوٹل ٹھیک نہیں سی, کھانا ٹھیک نہیں سی, کھجورے بڑے چچ لے کر آیا ہوں, بڑا مزہ آیا, بڑا چس آیا. آج لوگ عمرہ کرتے ہیں چسکے کے لیے, عمرہ کرتے ہیں ہوٹلوں کے لیے, عمرہ کرتے ہیں اے سیوں کے لیے. آج مدینہ طیبہ سے اور حج سے جو بھی آتا ہے وہ آپ کو ہوٹلوں کی باتیں سناتا ہے, کھجوروں کی باتیں سناتا ہے, مدینے کی گلی کی بات کوئی نہیں سناتا, رسول اللہ کے عطاؤں کی بات کوئی نہیں کر رہا. ہر بندہ اپنے من کی بات کرتا ہے. میرے محترم, اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے نکالے اور حقیقت میں اسلام سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.